تاریخ میں یہ ہوتا رہا ہے کہ ایک ادارہ وجود میں آتا ہے اور کسی ایک طبقے، جماعت اور گروہ کے مفادات کو پورا کرتا ہے، اور پھر جب اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے اور تاریخ میں صرف اس کا ذکر رہ جاتا ہے۔ اس لیے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ایسے ادارے، روایات اور قدروں کے متعلق کی کیا ضرورت ہے جو اپنی افادیت ضرورت ختم کر کے ختم ہو جائے اور ماضی میں روپوش ہو جائے۔ کیا ان کا تاریخی مطالعہ ہماری سوچ، فکر اور شعور میں اضافہ کرے گا؟ کیا ان کا علم ہمارے حال کے لیے مفید ہے؟ یہ سوال غلامی کے ادارے کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جو دنیا کی تہذیبوں میں اپنا کردار ادا کر کے 19ویں صدی میں ختم ہو گیا۔ جب تک اس ادارے کا وجود تھا، اس کے بارے میں زیادہ غور و فکر کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی اور اسے فطرت سمجھتے ہوئے یہ سمجھا گیا کہ غلاموں کا مقدر خدمت کرنا ہے اور قدرت نے کچھ کو غلام بننے کے لیے پیدا کیا ہے اور کچھ کو حکم چلانے کے لیے۔ اس لیے اگر اس نظام میں دخل لیا گیا تو یہ نظام فطرت میں دخل اندازی ہوگی، اس سے دنیا کے نظام کا توازن بگڑ جائے گا۔ اس لیے جو چیز جہاں ہے اسے وہیں رہنے دیا جائے اور اسے چھیڑا نہ جائے۔ لیکن تاریخ کا سبق ہے کہ نہ کوئی ادارہ لافانی ہے، نہ روایات، نہ اقدار اٹل اور ابدی ہیں۔ معاشرے بدلتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ نئی اقدار، روایات پیدا ہوتی ہیں۔ جو آج کی ہماری ڈاکومنٹری ہے، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ غلامی کا ادارہ یا غلامی کا آغاز کیسے ہوا۔ جیسے کہ غلامی کا آغاز انسانیت جب سے شروع ہوئی ہے اس سے چند صدیوں بعد شروع ہو گیا، لیکن ہم شروع کرتے ہیں تاریخ یہودیت سے، تو یہودیت کے ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں اور مختلف مثالیں دیتے ہیں کہ جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور غلامی کی تاریخ کے بارے میں ہمیں مزید روشنائی حاصل ہوگی۔ پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ غلامی کے اس وقت 3 طریقے تھے۔ پہلا یہ تھا کہ آپ دوسروں کی ریاست پر قبضہ کریں، وہاں پر حملہ کریں اور تہس نہس کر دیں اور وہاں کی عورتوں کو غلام بنا لیں، لونڈی بنا لیں، مردوں کو قید کر لیں اور ساری زندگی غلام بنا لیں۔ بخت نصر کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا، یہودیوں کی ریاست پر حملہ کیا، سارے یہودیوں کو گرفتار کر لیا، بعض کو قتل کر دیا اور بعض جو زندہ رہ گئے تھے انہیں قید کر لیا، عورتوں کو لونڈی بنا کر واپس اپنی ریاست میں لے آئے۔ اور تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ تقریباً 30 سے 40 سال یعنی کہ ان کی ایک پوری نسل قید رہی، تب تک کہ جب تک بخت نصر کا انتقال نہیں ہو گیا۔ وہ یہودی قید ہی رہے۔ جب اس کی حکومت کا خاتمہ ہوا تب جا کر یہودیوں کو تھوڑی رہائی ملی اور وہ غلام جو بخت نصر نے قید کیے تھے وہ واپس آنا شروع ہوئے، فلسطین میں آ کر آباد ہونے لگے۔ یہ ہے ایک صفت۔ دوسری یہ ہے کہ دوسری ریاستوں کو خوش کرنے کے لیے، دوسرے امراء کو، دوسری ریاستوں کو، دوسری سلطنتوں کو خوش کرنے کے لیے بعض بادشاہ اپنے لوگوں کو وہی قید کر کے دوسری ریاستوں کو جو جن کے وہ ماتحت ہوا کرتے تھے انہیں بطور تحفہ بیچتے تھے اور وہ لوگ ساری زندگی ان کے غلام ہی رہتے تھے۔ میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا یونانی امپائر اور رومن امپائر۔ جب یہودیت ان کے زیر سایہ رہے ہیں، پہلے یونانی حکومت کرتے رہے ہیں، پھر بعد میں رومن آ گئے، تو یہودی بادشاہوں کا یہ پیشہ تھا، ان کا مشکلہ تھا کہ وہ رومن ہو گئے یا یونانی ہو گئے، جتنے بادشاہ گزرے ہیں انہیں خوش کرنے کے لیے جب نیا بادشاہ آتا تھا وہ خاص مقدار 200 غلام، 200 عورتیں، 200 بچے، 200 برے قید کر کے بادشاہ کی طرف بھیج دیتے۔ وہ غلام ساری زندگی بادشاہ کے زیر تاب رہتے اور بادشاہ جیسا چاہتا اس کے ساتھ سلوک کرتا۔ تیسری مثال اس طرح ہے کہ اس وقت کیونکہ غلامی کا ایک پیشہ بن چکا تھا اور عمرہ بھی غلامی نہ صرف کہ بادشاہ اور ہائی لیول پر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے تھے وہ غلام رکھتے تھے، بلکہ جو نچلی سطح پر تھے، جو مالی لحاظ سے بہتر تھے، ان کے دل کے اندر بھی شوق پیدا ہو گیا کہ وہ بھی غلام رکھیں۔ وہ اس ضرورت نے غلامی کا ایک پورا مومنٹم بنا دیا، ایک پورا ادارہ بن گیا جو مختلف ممالک سے، مختلف ریاستوں سے، یعنی کہ افریقی ریاستیں ہو گئی یا دوسری ریاستیں ہوں گی، وہاں سے لوگوں کو پکڑ کر لاتا اور جو طاقتور ریاستیں تھیں، رومن کی ریاست، یونان کی ریاست یا اس طرح کی مختلف ریاستیں تھیں، وہاں پر بیچے جاتے۔ حالانکہ یہ ادارہ اس وقت ایک مکمل میکنزم کی طرح وجود میں نہیں تھا، حالانکہ یہ ادارہ پوری طرح مکمل سیٹ اپ نہیں تھا،
بعد میں جا کر 16ویں صدی میں سیٹ اپ ہوا، اس پر ہم بات کریں گے جب ہم افریقہ اور غلامی کے اوپر بات کریں گے۔ اب یہ تھا کہ تھوڑے بہت غلام لائے جا رہے تھے، پہل یونانی سلطنت میں بیچے جا رہے تھے، پھر بعد میں رومن کی سلطنت میں بیچے گئے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب یہودیت پروان چڑھ رہی تھی، جب یہودیت آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی، یہ وہ دور تھا۔ اور غالباً یہی وجوہات ہیں کہ کبھی بخت نصر کے ہاتھ یا ان جیسے دوسرے حکمرانوں کے ہاتھ بعض یہودی قتل ہوتے رہے، یا ان کے بادشاہ ہی انہیں دوسری سلطنتوں میں بیچتے رہے بطور غلامی کے، جس کی وجہ سے اس دور میں یہودیت کی آبادی پروان نہیں چڑھی۔ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ غلامی اور یہودیت کیا لنک ہے، اور یہودیت نے غلامی کے متعلق کیسی پالیسیز اپنائی۔ یہودی جو تعلیم یافتہ تھے، جو مذہبی تعلیم رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے غلامی کے متعلق کیسی پالیسی اپنائی، یہ ہم نے آپ کو بتایا۔ اگلی ڈاکومنٹری میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عیسائیت نے غلامی کے متعلق کیسی پالیسی اپنائی، اور جیسے ہی رومن میں عیسائیت مذہب پھیلا تو کیسے عیسائیت اپنے عروج پہ گئے، اور کیسے عیسائی پادریوں نے حکم دے دیا کہ کوئی یہودی یا کوئی رومن عیسائیوں کو غلام نہیں بنا سکتا۔ یہ ہم پوری ڈاکومنٹری کے اوپر بات کریں گے، عیسائیت اور یہودیت کی کیا تاریخ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فردر ہم آپ کو آنے والی ڈاکومنٹریز میں بتائیں گے کہ برازیل، امریکہ اور ان جیسے ممالک میں، ان جیسے ریاستوں میں غلام کس طرح منتقل کیے جانے لگے، اور افریقیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک رکھا یورپیوں نے۔ یہ ہم آپ کو آئندہ آنے والے ایپیسوڈ ہسٹری آف سلیوز میں بتائیں گے، یعنی کہ تاریخ غلاموں کی تاریخ۔ یہ ہم آپ کو آئندہ آنے والی ایپیسوڈز میں ایک ساتھ میں بتائیں گے۔ ان سارے ٹاپکس پر ہم فردر بات کریں گے، اور دیکھتے رہیے اپنے چینل سروے آف ہسٹری کو۔ شکریہ۔